بعض لوگ اپنے دشمنوں کو نقصان پہنچانے کے لیے عاملوں یا کالا علم جاننے والوں کے پاس جاتے ہیں۔ عامل بے شمار پیسے لے کر انہیں اس زہریلے محلول سے تعویذ لکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کسی طرح اس آدمی یا عورت کو پانی میں گھول کر پلا دیں۔ چونکہ کاغذ پر لکیریں، حروف اور ہندسے وغیرہ زہریلے مادے سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے یہ مادہ پانی میں مل کر جب پینے والے کے معدے میں جاتا ہے تو وہ شخص مرتا نہیں، اس پر وہی اثر ہوتا ہے جو اس آدمی پر ہوا جس کے ساتھ ممتاز شادی کرنا چاہتی تھی۔ لوگ اسے شاہ صاحب کے تعویذ کی کرامات سمجھتے ہیں۔ شفاعت نے جب اس آدمی کی بیماری کی علامتیں سنی تو اسے شک ہوا کہ ممتاز کی ماں اتنے دنوں سے نہیں آئی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور سادھو یا عامل کے پاس چلی گئی ہو اور اس عامل یا سادھو یا پنڈت نے اسے زہریلے محلول سے نقش لکھ دیا ہو اور یہ نقش اس شخص کو پلا دیا گیا ہو۔ شفاعت نے اس شک کی بنا پر اسے زہر کے اثرات زائل کرنے والی جڑی بوٹیوں کی بنائی ہوئی گولیاں دیں اور ایک کاغذ پر کالی سیاہی سے ایک تعویذ لکھ کر دے دیا کہ اسے ہرمل کی دھونی دے کر بازو کے ساتھ باندھ لینا۔ 10-11 دن گزرے تو یہ آدمی پھر شفاعت کے پاس آیا۔ اس کے چہرے کی نیلاہٹ ختم ہو گئی تھی، سینے اور پیٹ کی جلن بہت کم اور خارش بالکل ختم ہو گئی تھی، کمزوری بھی نہیں رہی تھی۔ اس نے شفاعت کو ایک نیا کھیس اور انعام کے طور پر خاصی رقم دی۔ اس سے شفاعت کو یقین ہو گیا کہ اسے واقعی زہر دیا گیا تھا۔ اتفاق دیکھیں کہ اس سے 3-4 روز بعد ممتاز کی ماں اور خالہ آ گئیں۔ پریشانی ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہی تھی۔ ماں نے پہلی بات یہ کی کہ ممتاز کہیں چلی گئی ہے؟ اسی آدمی کے ساتھ؟ نہیں، ماں نے جواب دیا، وہ آدمی یہی ہے اور اس پر شک بھی نہیں۔ بات یہ ہے مہاراج جی، ممتاز کی خالہ نے کہا، ہم ایک اور آدمی کے پاس چلی گئی تھیں، آپ شاید اسے جانتے ہوں گے، وہ ککر والے سائیں کے نام سے مشہور ہے۔ ایک ککر کے درخت کے نیچے اس نے چھوٹا سا خیمہ لگا رکھا ہے۔ شفاعت نے کہا، تمہارے گاؤں سے تھوڑی ہی دور ہے؟ وہی، ممتاز کی ماں نے کہا، آپ کی طرح اس کی بھی بہت شہرت سنی تھی، آپ کی طرف سے ہم مایوس ہو گئی تھیں، آپ کے تعویذوں کا لڑکی پر ذرا سا بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ہم ککر والے سائیں کے پاس چلی گئیں اور اسے اپنا مسئلہ ویسے ہی بتایا جیسے آپ کو بتایا تھا۔ ہم نے اسے کہا کہ یہ آدمی جسے ہماری بیٹی چاہتی ہے نظروں سے اوجھل ہو جائے تو لڑکی کا دماغ اپنے منگیتر کی طرف آ جائے گا۔ سائیں نے 300 روپے مانگے، ہم نے اسے 250 دیے۔ اس نے ایک تعویذ لکھ دیا اور کہا کہ یہ کسی طرح اس آدمی کو پلا دو۔ تعویذ کس رنگ سے لکھا گیا تھا؟ پھیکا سا سبز رنگ تھا۔ ماں نے کہا، ہمارے گاؤں کی ایک عورت گھر گھر کام کرتی اور خفیہ کام بھی کر دیتی ہے۔ میں نے تعویذ پانی میں گھول کر پانی ایک شیشی میں ڈالا اور اس عورت کو انعام دے کر کہا کہ اس آدمی کو یہ پانی دے اور کہے کہ ممتاز نے یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ اس نے یہ پانی دم کروایا ہے، اسے پی لے پھر ان کی شادی ہو جائے گی۔ اس عورت نے یہ کام کر دیا۔ تیسرے روز پتہ چلا کہ وہ آدمی بیمار ہو گیا ہے۔ ہماری ان کے ساتھ کوئی ناراضگی تو نہیں تھی۔ میں اسے دیکھنے کے لیے اس کے گھر گئی، اس کا سینہ جل رہا تھا اور جسم پر خارش کرتا تھا۔ اس کے بعد ہم نے اسے بہت بری حالت میں دیکھا۔ میں خوش ہوئی کہ کیکر والے سائیں کا تعویذ کام کر گیا۔ اس آدمی نے علاج معالجہ بہت کرایا، پھر میں نے دیکھا کہ وہ ٹھیک ہونے لگا۔ میں اس کے گھر گئی اور بظاہر خوشی کا اظہار کیا کہ وہ ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن دل میں بہت افسوس کیا۔ میں نے اسے پوچھا کہ کس سیانے کی دوائی نے اثر کیا ہے۔ اس نے جو نشانیاں بتائیں وہ آپ کی تھیں۔ اس نے بتایا کہ سادھو نے دوائی کے علاوہ ایک تعویذ سا بھی دیا تھا، شاید وہ آپ ہی کے پاس آیا تھا۔ ہاں، وہ میرے پاس آیا تھا، شفاعت نے کہا۔ اس نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کسی لڑکی کو چاہتا ہے۔ میں نے اس آدمی کی آنکھیں دیکھیں تو مجھے شک ہوا، میں نے اس شخص کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اپنے علم کا زور چلایا اور آنکھیں بند کی تو مجھے تمہاری بیٹی کا نام نظر آیا۔ میں سمجھ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ایک لڑکی ہے جس کا نام ممتاز ہے، اس کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ اس نے وہی تعلق بتا دیا جو تم نے مجھے بتایا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اس لڑکی کو دل سے نکال دو، اسے کہہ دو کہ اس کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے اسے کہا کہ وہ قسم کھا کر کورے کاغذ پر انگوٹھا لگائے، پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے فوراً قسم کھائی کہ وہ آج ہی لڑکی کے ساتھ تعلق توڑ لے گا۔ میں نے اسے انگوٹھا لگوا لیا اور اسے ایک نقش دے کر کہا کہ اس نے قسم پوری کر دی تو ٹھیک ہو جائے گا، اگر نہ کی تو اس کا حال اس سے بھی برا ہوگا۔ اس نے ممتاز کو جواب دے دیا تھا۔ ممتاز کی ماں نے کہا، یہ مجھے اسی عورت نے بتایا تھا جس کے ہاتھ میں نے پانی بھیجا تھا۔ اس نے عورت کی زبانی ممتاز کو پیغام بھیجا تھا کہ ممتاز اسے دل سے اتار دے۔ یہ سن کر آپ پر ہمارا یقین پکا ہو گیا، لیکن لڑکی غائب ہو گئی ہے۔ ہم اس لیے آئی ہیں کہ اپنے علم کے ذریعے معلوم کریں
کہ ممتاز کہاں ہے۔ یہ علم بڑا خطرناک ہے، شفاعت نے کہا۔ یہ جنوں کے ذریعے کرایا جاتا ہے۔ بعض جن شیطان ہوتے ہیں، گڑبڑ کر جاتے ہیں۔ میں نے اس آدمی کے دل سے ممتاز نکالی اور انہوں نے لڑکی کو غائب کر دیا۔ مجھے اپنی جان کا خطرہ رہتا ہے، پھر بھی میں لڑکی کا پتہ چلا لوں گا۔ شفاعت نے ان عورتوں پر اپنی زبان کا جادو چلا کر انہیں اپنے ساتھ اتنا کھول لیا تھا کہ وہ اسے ہر بات بتاتی چلی جا رہی تھیں۔ ان عورتوں کو یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کے ہاتھوں اس آدمی کو زہریلا نقش پلایا گیا ہے۔ شفاعت نے ان سے پوچھا کہ وہ اسی عامل کے پاس کیوں نہیں گئی؟ ہو سکتا ہے کہ وہ ممتاز کا عطا پتہ بتا دے۔ ممتاز کی ماں نے اپنی بہن کی طرف دیکھا۔ بہن ذرا مسکرائی۔ یہ عورت خاصی خوبصورت تھی۔ آپ سے کیا پردہ، ممتاز کی ماں نے کہا۔ ہم عزت اور غیرت والے لوگ ہیں۔ ہماری بیٹی لاپتہ ہوئی تو ہم اس کے پاس گئی تھیں۔ میں نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ ہم جب بھی اس کے پاس جاتی وہ میری اس بہن پر ہی نظریں جمائے رکھتا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی تھی۔ اب گئیں تو اس نے اسے کہا کہ تم جو بات منہ سے نکالو وہ پوری ہو سکتی ہے۔ میرا ایک جن تم پر فدا ہو گیا ہے، اس کا دل خوش کر دو۔ ابھی ساتھ والے کمرے میں چلی چلو، چاہو تو رات کو آ جانا، میں اسے حاضر کر لوں گا، پھر جو چاہو گی پاؤ گی۔ اپنے دشمنوں کی طرف دیکھو گی تو وہ تمہارے قدموں میں بیٹھ جائیں گے۔ ہم جانتی ہیں کہ جن بھوت موجود ہیں، لیکن اس شخص کی آنکھوں میں مجھے جانے کس طرح نظر آ گیا کہ جو جن میری بہن پر فدا ہو گیا ہے وہ جن یہ شخص خود ہے۔ میری بہن تو پہلے ہی دیکھ رہی تھی کہ یہ شخص اسے بھوکی نظروں سے دیکھتا رہتا تھا۔ ہم دونوں اٹھ کھڑی ہوئیں اور اسے کچھ کہے بغیر واپس آ گئیں۔ شفاعت کو اپنی شرافت جتانے کا موقع مل گیا۔ کہنے لگا کہ ہمارے پاس جو عورت آتی ہے اسے میں اپنی ماں بہن سمجھتا ہوں۔ تم دن کو آؤ رات کو آؤ، میری نظر میں فرق نہیں آئے گا۔ کیا تم نے تھانے میں اپنی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی ہے؟ شفاعت نے پوچھا۔ نہیں، ممتاز کی ماں نے جواب دیا۔ میرے بیٹے نہیں مانتے، کہتے ہیں جہاں چلی گئی ہے وہیں ذلیل ہوتی رہے، واپس آئی تو قتل کر دیں گے۔ تمہارا خاوند کیا کہتا ہے؟ اس کی کون سنتا ہے؟ ممتاز کی ماں نے کہا۔ وہ تو مزاروں اور نوکروں پر حکم چلانے کے سوا کچھ نہیں کرتا۔ بیٹے اس کی مانتے بھی نہیں۔ میں نے اپنے بیٹوں کی منت بھی کی تھی کہ تھانے رپورٹ دے دیں، لیکن وہ نہیں مانتے۔ میں ماں ہوں، میں کس طرح اپنے دل پر پتھر رکھ سکتی ہوں؟ میں معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کہاں ہے۔ پتہ چل جائے گا، شفاعت نے کہا، کل آنا۔ مجھے معلوم نہیں کہ شفاعت کہاں تک سچ کہتا تھا۔ اس نے مجھے یہ واقعہ سناتے ہوئے کہا، ایک طریقہ ہوتا ہے جو اگر ٹھیک طرح کیا جائے تو گمشدہ آدمی کا کچھ اشارہ مل جاتا ہے۔ میں نے رات کو وہ عمل کیا تو مجھے ایسا اشارہ ملا جیسے لڑکی ماری گئی ہے، یعنی قتل ہو گئی ہے یا کسی اور طرح مر گئی ہے۔ میں نے اس اشارے کو صحیح نہ سمجھا، میرا خیال تھا کہ میرا عمل غلط ہے۔ اگلی صبح ممتاز کی ماں اور خالہ آ گئیں۔ میں نے انہیں کہا کہ ابھی کچھ پتہ نہیں چل رہا، آج رات پتہ چل جائے گا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ میں پتہ چلا لوں گا۔ اس صورت میں ہمارے پاس ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن سے سائل کو دھوکے میں رکھا جا سکتا ہے۔ میں نے انہیں الفاظ کے جادو میں لا کر چلتا کیا اور کہا کہ کل آئیں۔ شفاعت نے مجھے بتایا کہ کچھ بھی پتہ نہ چلے تو گمشدہ فرد کے لواحقین کو کوئی عمل بتا دیا جاتا ہے کہ یہ کریں یا یہ پڑھیں تو انہیں اشارہ ملے گا کہ گمشدہ فرد کہاں ہے۔ ایسا اشارہ کبھی نہیں ملتا اور وہ بھٹکتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ گم ہو جانے والا واپس آ جاتا ہے، یا کہیں مل جاتا ہے یا اس کی لاش مل جاتی ہے۔ اس سے اگلے دن ایک آدمی شفاعت کے پاس آیا جس کی عمر 27 سال کے قریب ہوگی۔ وہ شکل و صورت، چال ڈھال اور لباس سے امیر دیہاتی لگتا تھا۔ اس نے آتے ہی بڑے پنڈت جی کا پوچھا۔ شفاعت نے بتایا کہ وہی بڑا پنڈت ہے۔ اس آدمی نے 5 روپے شفاعت کے ہاتھ میں دیے۔ کیا مشکل ہے؟ شفاعت نے سادھوؤں کے سے انداز میں پوچھا۔ میرا نام فیروز ہے پنڈت جی، اس آدمی نے کہا اور بتایا کہ وہ ممتاز کے گاؤں سے آیا ہے۔ پھر کہنے لگا، میں ممتاز کا بڑا بھائی ہوں۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ممتاز کون ہے۔ میری ماں اور خالہ آپ کے پاس آتی رہی ہیں، اب نہیں آئیں گی۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ممتاز کہاں ہے؟ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، شفاعت نے کہا۔ مت کریں کوشش، فیروز نے کہا۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ میری بہن کہاں ہے تو میری ماں اور خالہ کو نہ بتائیں، کسی اور کو بھی نہ بتائیں۔ آپ جو خدمت بتائیں گے کروں گا، نقد اور جو بھی مانگیں گے دوں گا۔ کیوں؟ شفاعت نے رازداری سے پوچھا۔ تم اس بات کو چھپانا کیوں چاہتے ہو؟ اس میں راز والی کوئی بات نہیں، فیروز نے کہا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بہن واپس آئے۔ ایسی بہن جسے خاندان کی عزت کی، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کی عزت کی پرواہ نہ ہو، اسے وہیں رہنا چاہیے جہاں وہ چلی گئی۔
اگر وہ واپس آ گئی تو ہم دو بھائی اس کے جسم کا قیمہ بنا کر تھانے چلے جائیں گے۔ ہماری ماں پاگل ہو جائے گی۔ اگر میری ماں کو پتہ چل گیا کہ ممتاز ہے کہاں تو وہ دوڑ کر پہنچے گی۔ وہ ماں ہے۔ اگر ماں اسے گھر لائے گی اور اسے ہم سے بچانے کی کوشش کرے گی تو ماں بھی ہمارے ہاتھوں ماری جائے گی۔ بڑے پنڈت جی، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہماری بہن کا پتہ ہی نہ چلے کہ وہ ہے کہاں، ورنہ خون خرابہ ہو جائے گا۔ شفایت کایاں آدمی تھا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اس سطح کے لوگ جو جرائم کو اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں وہ اوسط درجہ انسان سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ اب جرم و سزا کی صورتحال بالکل ہی بدل گئی ہے۔ جرم کر کے سزا سے بچنا مشکل نہیں رہا۔ انگریزوں کے دور میں قانون سے بچنا اگر ناممکن نہیں تو ایسا آسان بھی نہیں ہوتا تھا جیسے آج ہوتا ہے۔ میں شفایت کی سطح کے مجرموں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ بڑا کامیاب ایکٹر تھا اور فوراً بات کی تہہ تک پہنچ جاتا تھا۔ اس نے فیروز سے زیادہ رقم بٹورنے کی ٹھان لی۔ ممتاز مجھے مری ہوئی نظر آ رہی ہے، اس نے کہا۔ کہاں؟ تم نے کہا ہے کسی کو نہ بتانا، شفایت نے کہا۔ میں زبان پر نہیں لاؤں گا۔ ہاں، فیروز نے کہا، زبان پر مت لائیں، لیکن مجھ پر تمہارا حکم نہیں چلے گا، شفایت نے کہا۔ ہو سکتا ہے کسی جگہ مجھے زبان پر لانا پڑے۔ فیروز نے جیب سے 10 روپوں کے کچھ نوٹ نکالے اور 5 نوٹ شفایت کے آگے پھینک دیے۔ یہ رقم آج کے کئی ہزاروں روپے کے برابر تھی۔ زبان بند رکھنا، فیروز نے شفایت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ دیکھو سادھو مہاراج، میں تمہاری خدمت کر رہا ہوں۔ میری بات نہیں مانو گے تو صاف سن لو۔ تم پیر اور پیغمبر نہیں ہو۔ تمہارا یہ علم تمہیں موت سے نہیں بچا سکے گا۔ تمہارے چیلوں چانٹوں کو تمہاری لاش ملے گی۔ یہ پتہ نہیں چل سکے گا کہ ان کے گرو مہاراج کو کون مار گیا۔ دوستوں کی طرح بات کرو۔ شفایت طنزیہ سی ہنسی ہنس پڑا اور بولا، دوست اس طرح بات نہیں کیا کرتے جس طرح تم کر رہے ہو۔ راز پورا دو، جیب سے کچھ اور نکالو، پھر اگر تم پر ایسا وقت آن پڑا تو دیکھنا یہ گرو تمہیں کس طرح بچاتا ہے۔ اس نے فیروز کے قریب ہو کر دھیمی آواز میں پوچھا، بہن کو پار کر دیا ہے؟ نہیں، فیروز نے پرزور طریقے سے کہا، میں اسے پار کر چکا ہوتا تو تمہارے پاس کیوں آتا؟ مجھے تو اس کی لاش نظر آ رہی ہے، شفایت نے کہا۔ ہو سکتا ہے اسے کسی اور نے مار ڈالا ہو، فیروز نے کہا۔ اگر ایسا ہوا ہے تو میں خوش ہوں۔ اس آدمی سے نہیں پوچھا جسے وہ چاہتی تھی؟ وہ بے قصور ہے، فیروز نے جواب دیا۔ اس نے ممتاز کو جواب دے دیا تھا، یہ سب فالتو باتیں ہیں پنڈت جی، میں جس کام کے لیے آیا ہوں وہ کرو۔ یہ رقم تھوڑی نہیں، کہو گے تو اور بھی دوں گا۔ یہ بھی یاد رکھنا کہ میری ماں اور خالہ کو پتہ نہ چلے کہ میں یہاں آیا تھا۔ اتنے ہی نوٹ اور دے دو، شفایت نے کہا۔ فیروز نے بڑے غصے سے 50 روپے اور شفایت کے آگے پھینک دیے اور چلا گیا۔ بولتے بولتے شفایت اس طرح چونک پڑا جیسے کسی نے اسے سوئی چبوئی ہو یا جیسے اسے کسی کیڑے مکوڑے نے کاٹ لیا ہو۔ وہ آنکھیں پھاڑے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر خوف کا بڑا صاف تاثر آ گیا۔ آپ نے کچھ دیکھا تھا ملک صاحب؟ اس نے قدرے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ نہ یار، میں نے کہا، میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ تم اچانک ڈر گئے ہو۔ کیا نظر آیا ہے؟ کسی چیز نے میرے دل کو بڑی زور سے پکڑ لیا تھا، اس نے کہا۔ میں نے شاید سفید کپڑوں میں کسی کو دیکھا ہے، وہ اڑ گیا ہے۔ تمہارا وہم ہے شفتہ، میں نے کہا۔ چرس کا کش لگا لو۔ اس نے ٹوپی میں تمباکو کے ساتھ چرس تو بھر لی لیکن وہ نارمل نہیں رہا تھا۔ اس نے ٹوپی کا سارا تمباکو پی لیا۔ اس سے وہ سنبھل گیا۔ میں بڑی خطرناک لائن پر چڑھ گیا ہوں، اس نے کہا۔ لوگ کہا کرتے ہیں کہ جس کے قبضے میں جن ہوتے ہیں وہ جنوں کے ہاتھوں مرتا ہے۔ یہ غلط ہے۔ یہ سب اس علم کا چکر ہے جسے لوگ کالا علم کہتے ہیں۔ یہ الٹا پڑ جائے تو بری موت مارتا ہے۔ مجھے ایک جھٹکا سا پڑا ہے۔ میں اس کی یہ کہانی اس لیے نہیں سن رہا تھا کہ یہ بڑی دلچسپ اور سنسنی خیز کہانی تھی۔ میں تو اس لاش کے متعلق سراغ تلاش کر رہا تھا جو ناقابل شناخت حالت میں ملی تھی۔ کبھی ایسے پتہ چلتا تھا جیسے شفایت سے مجھے سراغ مل رہا ہے، کبھی ایسے جیسے میرا وقت تباہ ہو رہا ہے۔ اگر تھک گئے ہو تو تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ، میں نے اسے کہا۔ نہیں ملک صاحب، اس نے کہا، میری بات پوری سن لو۔ میں یقین سے نہیں کہہ رہا کہ وہ لاش ممتاز کی تھی۔ میں آپ کو ساری بات سنا دیتا ہوں، سراغ لگانا آپ کا کام ہے۔ اس کے بعد وہ بولتا تو رہا لیکن صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ اکھڑ گیا ہے۔ اس کے بولنے میں پہلے والی جان نہیں رہی تھی۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ وہ مجھے سنا رہا تھا کہ انہی دنوں علی رضا نے اس کے ساتھ شکوری کے متعلق بات کی کہ یہ لڑکی رات کو باہر آ جائے تو علی رضا اسے خراب کر کے چھوڑ دے گا۔ یہ سارا واقعہ تو آپ پہلے سن چکے ہیں کہ شفایت نے کس طرح شکوری کو گھر سے نکالا تھا۔
شکوری کے لاپتہ ہونے کے تیسرے چوتھے روز شفاعت کو اس کے چیلوں نے بتایا کہ 2 میل دور ایک ویران جگہ سے ایک عورت کی لاش ملی ہے۔ چیلوں نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ لاش کھائی ہوئی ہے اور پہچانی نہیں جا سکتی۔ شفاعت نے یہ سنا تھا کہ اس لاش کو شکوری کی لاش لکھ دیا گیا تھا، لیکن اس نے اس طرف زیادہ دھیان نہ دیا۔ کیا تمہیں ممتاز یاد نہیں آئی تھی؟ میں نے شفاعت سے پوچھا۔ تمہیں ایسا خیال نہیں آیا تھا کہ یہ لاش ممتاز کی ہو سکتی ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا، مجھے کوئی خیال نہیں آیا تھا۔ 3-4 دنوں بعد میں وہاں سے گزرا تو ایک جگہ زمین پر کچھ نشانات سے نظر آئے۔ مجھے اچانک یاد آ گیا کہ میرے بالکوں نے مجھے بتایا تھا کہ اس علاقے سے لاش برآمد ہوئی تھی اور وہ شاید یہی جگہ ہوگی۔ وہاں مٹی میں کپڑے کا ایک ٹکڑا دبا ہوا دیکھا۔ میں نے مٹی میں سے باہر نکال لیا۔ اس پر کیچڑ جمع ہوا تھا جو میں نے جھاڑا۔ یہ ٹکڑا نصف گز لمبا ہوگا۔ یہ لمبوترا تھا۔ جھاڑ کر دیکھا، یہ ریشمی پھولدار کپڑا تھا۔ جہاں سے میں نے کپڑا مٹی کے نیچے سے نکالا تھا وہاں پھر ویسے ہی نظر گئی تو چمکتی ہوئی کوئی چیز دکھائی دی۔ یہ مٹی میں دبی ہوئی تھی اور ذرا سی باہر تھی۔ میں نے اسے مٹی سے نکالا۔ یہ سونے کی مرکی تھی۔ میں کپڑا اور مرکی اٹھائے ہوئے آگے چلا گیا۔ مجھے ادھر ہی جانا تھا۔ برساتی نالے میں ایک جگہ تھوڑا سا پانی جمع تھا۔ کپڑا اس میں ڈبو کر نچوڑا تو اس سے مٹی بالکل صاف ہو گئی۔ میں نے اسے دھونے کی ضرورت اس لیے محسوس کی تھی کہ اس کپڑے پر مجھے کچھ شک ہوا تھا۔ کپڑا دھل کر سامنے آیا تو مجھے ممتاز یاد آ گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ممتاز کی ماں اور خالہ پہلے روز شفاعت کے پاس گئیں اور اسے کہا تھا کہ ممتاز اپنے منگیتر کے بجائے کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ شفاعت نے انہیں کہا تھا کہ لڑکی کے جسم سے اتری ہوئی قمیض اسے دے جائیں۔ اگلے روز انہوں نے اپنے نوکر کے ہاتھ ممتاز کی قمیض بھیجی تھی جو ریشمی کپڑے کی تھی۔ یہ ٹکڑا جو شفاعت کو ملا تھا یہ بھی ریشمی کپڑے کا ٹکڑا تھا۔ رنگ ممتاز کی قمیض والا اور پھول بھی وہی تھے۔ اس زمانے میں دیہات کی عورتیں کاٹن کے کپڑے پہنتی تھیں۔ پھولدار کپڑوں میں چھینٹ زیادہ استعمال ہوتی تھی۔ ریشمی کپڑے امیر ماں باپ کی بیٹیاں پہنتی تھیں۔ ممتاز امیر زمیندار کی بیٹی تھی۔ ممتاز کی قمیض شفاعت کے پاس آئی تھی تو وہ اسے بہت دیر دیکھتا رہا تھا۔ یہ کپڑا اسے بہت اچھا لگا تھا۔ اس کپڑے کا ایک ٹکڑا تھانے میں بھی آیا تھا جو محفوظ پڑا تھا۔ یہ ایک ہیڈ کانسٹیبل لایا تھا۔ اسی سے پتہ چلا تھا کہ یہ لاش شکوری کی نہیں تھی۔ میں نے یہ ٹکڑا نکال کر شفاعت کو دکھایا۔ اسے غور سے دیکھے بغیر اس نے کہا یہ وہی کپڑا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ ٹکڑا جو اسے ملا تھا وہ اس کے پاس ہے، محفوظ ہے یا نہیں؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، شفاعت نے بتایا۔ میری گف میں پڑا ہوگا، میرے پاس مرکی محفوظ پڑی ہے۔ اس وقت گف میں ہے، وہ صبح سویرے آپ کے پاس بھیج دوں گا۔ میں نے شفاعت سے کچھ اور باتیں پوچھیں اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ ایک کانسٹیبل کو اس کے ساتھ اس لیے بھیجا کہ وہ شفاعت سے کپڑے کا ٹکڑا اور مرکی لے آئے۔ شفاعت سے میں نے یہ بھی کہا کہ اس نے شکوری کے کانوں سے جو جھمکے اتارے تھے وہ بھی بھیج دے۔ شفاعت اور کانسٹیبل کے جانے کے بعد میں سوچوں میں گم ہو گیا۔ اس ناقابل شناخت لاش کا معمہ حل کرنا تھا۔ اگر یہ لاش ممتاز کی تھی تو یہ واردات قتل کی بھی ہو سکتی تھی، خودکشی کی بھی۔ میں نے شفاعت کی اتنی لمبی روداد ایک سراغ رساں کی حیثیت سے سنی تھی۔ مجھے کچھ اشارے تو ملے تھے۔ اگر ممتاز نے خودکشی کی تھی تو اس کی لاش اس کے گاؤں سے 4 میل دور کس طرح پہنچی؟ خودکشی کی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ وہ جسے چاہتی تھی اس نے اسے جواب دے دیا تھا۔ یہ خیال بھی آیا کہ ضروری نہیں کہ شفاعت نے مجھے ہر بات صحیح بتائی ہو یا اسے ممتاز کی ماں اور خالہ نے ہر ایک بات بتائی ہو۔ میرا خیال تھا کہ ممتاز کا تعلق کسی اور کے ساتھ بھی تھا۔ ایک سے اسے جواب ملا تو وہ دوسرے کے ساتھ گھر سے نکل گئی اور راستے میں قتل ہو گئی۔ قاتل وہی ہو سکتا تھا جس کے ساتھ وہ گھر سے گئی تھی۔ اس نے ممتاز کو راستے میں بے آبرو کیا اور قتل کر کے لاش دبا دی۔ قتل کا شک اس کے پہلے چاہنے والے پر نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ تو اس کے ساتھ تعلق توڑ چکا تھا۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو بھائیوں کو فوراً پتہ چل گیا کہ بہن گھر سے نکل گئی ہے۔ انہوں نے تعاقب کیا اور بہن کو ایک آدمی کے ساتھ جاتا پکڑ لیا۔ وہ آدمی بھاگ گیا اور بھائیوں نے بہن کو قتل کر کے لاش وہیں دبا دی۔ ممتاز کے ساتھی کا قتل ہونا لازمی تھا۔ وہ اس لیے بچ گیا ہوگا کہ وہ بھاگ گیا، اور دوسری وجہ یہ کہ بھائیوں کو معلوم نہ ہو سکا ہوگا کہ وہ آدمی کون تھا۔ شفاعت کے بیان کے مطابق یہ وہ آدمی نہیں تھا جس کا ذکر ممتاز کی ماں اور خالہ نے کیا تھا۔ بھائیوں پر مجھے اس وجہ سے بھی شک ہو رہا تھا کہ بڑے بھائی نے شفاعت سے کہا تھا کہ وہ اپنے علم کے زور سے اگر معلوم کر لے کہ ممتاز کہاں ہے تو کسی کو نہ بتائے۔ اس نے وجہ یہ بتائی تھی کہ اس کی بہن واپس آ گئی تو اس کے ہاتھوں ماری جائے گی۔ میرا خیال تھا کہ وجہ یہ نہیں تھی۔
اس بھائی نے اکیلے یا دونوں بھائیوں نے ممتاز کو قتل کر دیا تھا؟ شفاعت نے جب اسے کہا کہ اسے اس کی بہن کی لاش نظر آ رہی ہے تو بھائی نے شفاعت کو منہ مانگے پیسے دیے تھے۔ مجھے اپنے ایک ہندو کانسٹیبل کی بات یاد آئی۔ سب سے پہلے اس نے مجھے بتایا تھا کہ لاش قابل شناخت نہیں تھی، اور سب انسپیکٹر بمل داس اور ASI نارائن نے شکوری کے ماں باپ کو ڈرا دھمکا کر ان سے تصدیق کرائی تھی کہ یہ لاش ان کی بیٹی کی ہے۔ اس ہیڈ کانسٹیبل نے کہا تھا کہ بمل داس اور نارائن مل کر گڑبڑ کیا کرتے تھے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ بمل داس نے لاش کی غلط شناخت کرا کے کچھ کمایا ہے۔ یہ بات یاد آئی تو میں نے اس شک پر بھی غور کیا کہ ممتاز کو قتل کرنے والے نے بمل داس کی مٹھی گرم کی ہوگی اور بمل داس نے لاش کو غلط شناخت کرا کے قاتل کو بچا لیا ہوگا۔ رات کو میں گھر چلا گیا۔ جس کانسٹیبل کو میں نے شفاعت کے ساتھ بھیجا تھا وہ میرے گھر آ گیا۔ وہ مرکی اور شکوری کے جھمکے شفاعت سے لے آیا تھا۔ کپڑے کا وہ ٹکڑا اسے نہیں مل سکا جو اسے لاش کی برآمدگی کی جگہ سے ملا تھا۔ اسے سنبھال کر رکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ شفاعت سادھو تھا، پولیس کا افسر تو نہیں تھا۔ میں نے مرکی دیکھی، یہ وزنی تھی اور اس میں 2 نگ بھی جڑے ہوئے تھے۔ دیہاتی عورتیں مرکیاں پہنا کرتی تھیں، لیکن یہ وزنی مرکی کسی عام عورت کی نہیں لگتی تھی۔ یہ مرکی کان سے الگ ہو گئی، دوسری کسی گیدڑ، بھیڑیے یا کتے کے پیٹ میں لاش کے دوسرے کان کے ساتھ ہی چلی گئی ہوگی۔ مرکی کے متعلق مجھے صبح تفتیش کرنی تھی۔ کانسٹیبل میرے پاس بیٹھ گیا۔ ملک صاحب، اس نے کہا، اس سادھو نے راستے میں مجھے ڈرایا تھا۔ جب وہ اپنی گفت سے تھوڑی دور رہ گیا تو اس طرح ڈر کر رک گیا جیسے کوئی جانور بدک کر رک جاتا ہے۔ میں ڈر گیا۔ سادھو میرے قریب ہو گیا اور ہر طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے کچھ دیکھا ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ وہ کہنے لگا کہ وہ پھر آ گئے ہیں، مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ اسے کون نظر آیا ہے؟ اس نے کہا کہ موکل یعنی جنات ہیں۔ میں نے ان سے ایک کام کرایا تھا، وہ تو انہوں نے کر دیا، لیکن میرے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں انہیں راضی کس طرح کروں۔ مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کی حالت بتا رہی تھی کہ اسے کوئی بڑی ڈراؤنی چیز نظر آ رہی ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر اس چیز کو جو صرف اسے ہی نظر آ رہی تھی کہا، مانگو، مجھ سے کیا مانگتے ہو، مجھے بخش دو۔ میں نے برا کیا تھا، تمہیں اپنے پیر پیغمبر کی قسم، مجھے بخش دو، پھر کبھی ایسا کام نہیں کروں گا۔ اس کے بعد وہ لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ مجھے ایسے پتا چل رہا تھا جیسے اسے جو کچھ نظر آ رہا تھا وہ چلا گیا ہے۔ ملک صاحب، میرا دل ابھی تک دھک دھک کر رہا ہے۔ اس کی گفت میں داخل ہوئے تو اس کے چیلے دیسی شراب پی رہے تھے۔ ہم دونوں کو دیکھ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ سادھو نے انہیں کہا کہ معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ اس نے مجھے مرکی اور جھمکے نکال دیے، لیکن بہت تلاش کے باوجود کپڑے کا ٹکڑا نہ ملا۔ مجھے واپس اکیلے آنا تھا، لیکن میں اتنا ڈر گیا تھا کہ گفت سے باہر قدم رکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ سادھو نے مجھے کہا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، نہ تمہیں نظر آئیں گے۔ میں نے دل مضبوط کیا اور آ گیا۔ شفاعت کو ایسا ہی دورہ میرے پاس بھی پڑا تھا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ کالا علم چلانے والوں کی اپنی جان خطرے میں رہتی ہے، اور اس طرح الٹا اثر ہو جاتا ہے۔ کسی کو پریشان کرنے کے لیے کالا جادو کیا جائے تو الٹا بھی ہو سکتا ہے۔ میرا خیال تھا کہ شفاعت اپنے ہی پراسرار عمل کا شکار ہو رہا تھا۔ اس نے شکوری جیسی نیک لڑکی کو کالے جادو کے ذریعے گھر سے نکالا تھا۔ میرا خیال تھا کہ یہ اسی کا الٹا اثر تھا۔ مجھے یاد آیا کہ اس نے میرے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کہا تھا، میرے آگے کوئی ساری دنیا کی دولت رکھ دے، میں یہ کام پھر کبھی نہیں کروں گا۔ لڑکی میری سامنے کھڑی تھی اور مجھے اس طرح پتا چل رہا تھا کہ باہر جن بھوت ناچ رہے ہیں۔ میں جان گیا کہ عمل الٹا ہو رہا ہے اور اب میری خیر نہیں۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ اس کی خیر تھی یا نہیں، میرا مسئلہ تو کچھ اور تھا۔ شفاعت کی خیر خیریت کے ساتھ مجھے ذرا سی بھی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے کانسٹیبل کو بھیج دیا اور خود سو گیا۔ میں نے دوسرے دن شکوری کے باپ کو گاؤں سے بلوا لیا۔ میں نے کانسٹیبل سے کہہ دیا تھا کہ شکوری کے باپ کو بتا دینا کہ شکوری کی انگوٹھی اور جھمکے لے جائے۔ مجھے ممتاز کے دونوں بھائیوں اور ماں باپ کو تھانے بلانا تھا۔ وہ سب مشتبہ تھے، وہ دوسرے تھانے کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ میں نے دفتری کارروائی کرنے سے پہلے اس تھانے کے سب انسپیکٹر انچارج کو ٹیلی فون پر بتا دیا کہ مجھے اس کے علاقے کے فلاں فلاں افراد کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے شکوری کا باپ آیا، اس کے ساتھ نائک زبیر احمد بھی تھا۔ اسے پتا چلا کہ شکوری کے باپ کو تھانے بلایا گیا ہے تو وہ بھی ساتھ چل پڑا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی چھٹی کے 10 دن رہ گئے ہیں، وہ 1.5 ماہ کی چھٹی آیا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا ہے اور وہ شکوری کے ساتھ شادی کر رہا ہے۔
شکوری کے باپ نے شکوری کے جھمکے پہچان لیے۔ انگوٹھی زبیر کی خریدی ہوئی تھی، یہ منگنی کی انگوٹھی تھی۔ میں نے دونوں چیزیں شکوری کے باپ کو دے دیں، وہ رو پڑا۔ اگر زبیر ہماری مدد نہ کرتا تو ہم جیتے جی ختم ہو گئے تھے، شکوری کے باپ نے کہا۔ زبیر نے بڑی دلیری سے لوگوں کو بتایا ہے کہ شکوری کہاں گئی اور کس طرح گئی تھی۔ وہ دونوں جانے لگے تو زبیر میرے پاس کھڑا رہا۔ میں نے اسے پہلے بھی کہا تھا اور ایک بار پھر کہا کہ وہ اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھے اور انتقام کی نہ سوچے۔ میں اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس نے کہا، لیکن میں بتا نہیں سکتا کہ سادھو کو دیکھ کر میں ٹھنڈا رہ سکوں گا یا نہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ میں نے زبیر کو یہ نہیں بتایا تھا کہ سادھو دراصل ایک جرائم پیشہ ہے۔ دوپہر سے کچھ دیر بعد ممتاز کے والدین اور دونوں بھائی آ گئے۔ وہ گھوڑوں پر آئے تھے۔ میں نے سب سے پہلے ممتاز کے بڑے بھائی کو اپنے دفتر میں بلا کر بٹھا لیا۔ تمہاری بہن جس کا نام ممتاز ہے کہاں ہے؟ یہ پتا ہوتا تو ہم اسے وہاں سے لینا آتے، اس نے جواب دیا۔ وہ کسی کے ساتھ چلی گئی ہے۔ تھانے میں رپورٹ درج کرائی ہوگی؟ نہیں۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ کیا تمہاری والد صاحب اور والدہ صاحبہ نے کہا تھا کہ تھانے مت جاؤ؟ میں نے ساتھ ہی کہہ دیا، میری بات غور سے سنو فیروز بھائی، میری بات صرف تمہارے ساتھ نہیں ہو رہی۔ میں ایک ایک سوال 10 12 آدمیوں سے پوچھوں گا۔ تم جتنا جھوٹ بول سکتے ہو بولو۔ میرے سامنے جھوٹ اور سچ الگ الگ ہو جائے گا۔ اچھی طرح سوچ لو، تمہارے منہ سے نکلا ہوا جھوٹ تمہیں پھانسی کے تختے پر کھڑا کر سکتا ہے۔ مجھے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں جناب، فیروز نے کہا۔ میں آپ کو صاف بتا دیتا ہوں کہ میں ایسی بہن کو تلاش کر کے گھر میں نہیں لانا چاہتا۔ اگر مجھے پتا چل گیا کہ وہ فلاں جگہ ہے تو میں وہاں جا کر اسے اور جس کے ساتھ گئی ہے اسے بھی قتل کر دوں گا۔ میری ماں اور میرے باپ نے کہا تھا کہ تھانے رپورٹ دے دیتے ہیں، لیکن میں نے اور میرے چھوٹے بھائی نے ماں اور باپ کی نہیں مانی۔ میں نے ماں سے کہا کہ ہم دونوں بھائیوں کو پھانسی چڑھانا یا کالے پانی بھجوانا چاہتی ہو تو پولیس کے پاس جاؤ اور اپنی بیٹی کو ڈھونڈ لاؤ۔ تم نے یہ تو معلوم کیا ہوگا کہ تمہاری بہن گئی کس کے ساتھ ہے؟ نہیں، فیروز نے جواب دیا۔ پھر تم غیرت مند تو نہ ہوئے؟ میں نے کہا۔ تم اتنے شیر بہادر ہوتے تو اس آدمی کا سراغ لگا کر اسے دن دہاڑے قتل کرتے اور تھانے میں آ جاتے۔ پتہ نہیں چل رہا وہ کون ہے، اس نے کہا۔ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تمہارے گاؤں کا ہی کوئی آدمی ہوگا، میں نے کہا۔ کیا تمہارے گاؤں کا کوئی آدمی غیر حاضر نہیں؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ کسی پر شک نہیں؟ کچھ پتہ نہیں چلتا، اس نے کہا۔ میں نے تو اس بہن کو دل سے اتار دیا ہے۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہماری طرف سے کوئی عرض رپورٹ نہیں ہے۔ عرض رپورٹ تو میری طرف سے بھی کوئی نہیں، میں نے کہا، لیکن قانون ایسا ہے جو مجھے مجبور کر رہا ہے، اور اوپر سے حکم بھی ایسا آیا ہے جسے میں ٹال نہیں سکتا۔ میں نے اسے یہ نہ بتایا کہ ایک لاش ملی ہے اور یہ اس کے متعلق تفتیش ہو رہی ہے۔ وہ لاش ہمیں دکھا دیں، اس نے کہا۔ ہماری بہن کی ہوئی تو ہم بتا دیں گے، پہلے ہم سے یہ تو پوچھیں کہ یہ لاش کس کی ہے؟ کیا یہ ہماری بہن کی ہے؟ لاش کا چہرہ نہیں، میں نے کہا، وہ شناخت نہیں ہو سکتی۔ پھر لکھ لیں کہ میری بہن لاپتہ ہو گئی ہے، اس نے کہا۔ یہ بھی لکھیں کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہوگی، ہم اسے واپس نہیں لانا چاہتے۔ ایسا ہی کروں گا، میں نے کہا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اس آدمی پر تمہیں شک نہیں جس کی خاطر تمہاری بہن اپنے ماں باپ کی ہوئی منگنی قبول نہیں کر رہی تھی؟ اس نے چونک کر میرے منہ کی طرف دیکھا، حیرت سے، جیسے اس کی زبان بند ہو گئی تھی۔ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ اس نے حیرت سے دبی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میرے منہ سے تم ایسی باتیں سنو گے جو تم سمجھتے ہو کہ تمہارے سوا کسی کو معلوم نہیں، میں نے کہا۔ اسی لیے میں نے تمہیں سب سے پہلے کہہ دیا تھا کہ جھوٹ نہ بولنا۔ اب بتاؤ، تم نے اس آدمی پر سب سے پہلا شک تو اسی پر ہونا چاہیے تھا، اس نے کہا۔ لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ ہماری بہن کو اس طرح لے جاتا۔ وہ آدمی گاؤں میں موجود ہے اور اس سے میں پوچھ چکا ہوں۔ اس کا میری بہن کے ساتھ غلط تعلق نہیں تھا، میری بہن اسے پسند کرتی تھی، وہ برے چال چلن کا آدمی نہیں۔ اس نے مجھے ایک عورت کا نام بتا کر کہا کہ اس سے پوچھ لو کہ میں نے تمہاری بہن کو کیا پیغام بھیجا تھا۔ میں نے اس عورت سے پوچھا، اس نے بتایا کہ اس شخص نے میری بہن کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ میں محبت کی خاطر تمہارے ماں باپ اور بھائیوں کی عزت خاک میں نہیں ملاؤں گا، تم اس منگنی کو قبول کر لو جو ماں باپ نے تمہاری کر دی ہے، میرا تمہارا تعلق ختم ہے۔ تم نے اس عورت سے پوچھا نہیں کہ تمہاری بہن نے کیا جواب دیا تھا؟ میں نے پوچھا تھا، اس نے جواب دیا۔ میری بہن نے جواب دیا تھا کہ تم نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر لیا ہے تو بھی میں اپنی منگنی قبول نہیں کروں گی، کچھ کھا کر مر جاؤں گی۔ تم نے اپنی بہن سے باز پرس نہیں کی؟ میں نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ اپنی بیٹی کو سیدھے راستے پر لاؤ ورنہ یہ زندہ نہیں رہے گی۔ وہ لاپتہ کس طرح ہوئی تھی؟ ایک صبح ہم جاگے تو وہ نہیں تھی، فیروز نے جواب دیا۔
میری ماں رونے لگی۔ باپ نے کہا کہ تھانے چلو۔ میں نے اور میرے بھائی نے کہا کہ اسے وہیں رہنے دو، وہ جہاں چلی گئی ہے۔ اچھا ہوا وہ بدکار چلی گئی۔ تم نے اس عورت سے نہیں پوچھا تھا جو اس آدمی کا پیغام تمہاری بہن کے پاس لاتی تھی؟ میں نے پوچھا اور کہا ایسی عورتیں ہر کسی کے خفیہ پیغام ادھر ادھر پہنچاتی ہیں۔ اس سے تو میں نے بڑی اچھی طرح پوچھا تھا۔ اس نے جواب دیا ابھی تک ہڈیوں کی ٹکور کرتی ہوگی، وہ بدمعاش عورت ہے۔ میں نے اس سے ادھر ادھر کی باتیں پوچھیں لیکن لاش کا ذکر نہ کیا۔ اسے کوئی شک بھی نہ ہونے دیا۔ میرا انداز دوستانہ رہا۔ وہ دلیر آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس سطح کے زمیندار روپے پیسے اثر و رسوخ اور زمین جائیداد کی وجہ سے دلیر ہوا کرتے تھے۔ میں نے اسے باہر بیٹھنے کو کہا اور اس کے چھوٹے بھائی کو بلا لیا۔